بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا پھر سے میرے چینل پہ سواگت ہے۔ آج کی ویڈیو اس وشے پر ہے کہ ایک نمازی آدمی کو شیطان خود مسجد تک چھوڑ کے آتا ہے۔ دیکھیے پوری کہانی۔ سلمیٰ کے ابو جان پھر سے راستے میں گر جاتے ہیں اور ان کے کپڑے پھر سے گندے ہو جاتے ہیں۔ وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں۔ سلمیٰ کے ابو جان تب تیسری دفعہ کپڑا پہن کے آتے ہیں تو راستے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لالٹین ہوتا ہے اور اس کے لالٹین میں بہت روشنی ہوتی ہے۔ وہ آدمی بوڑھے آدمی سے کہتا ہے، چلیے میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دوں۔ راستے میں بہت اندھیرا ہے، اگر آپ گر جائیں گے تو آپ کے پھر سے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ کو پھر سے گھر واپس آنا پڑے گا۔ سلمیٰ کے ابو راستے بھر وہ آدمی سے بات کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ آدمی بھی سلمیٰ کے ابو سے پورے راستے بات کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اور بتاؤ بھیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم کو تو اس گاؤں میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ بات کرتے کرتے مسجد آ جاتی ہے اور سلمیٰ کے ابو مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللہ ہماری دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، بس آج ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ۔ نماز پڑھنے کے بعد سلمیٰ کے ابو باہر آ جاتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، میں
میں تو اسے تیرا فضل مانگتا ہوں اور تیری رحمت۔ سلمیٰ کے ابو جب گھر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں وہی آدمی پھر ملتا ہے اور سلمیٰ کے ابو رک کے اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور بھیا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گیا تھا، تمہارا کیا نام ہے مجھے بتاؤ؟ تم تو بہت اچھے آدمی ہو، اندھیرے میں چلنے والے کو راستہ دکھاتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو، تم تو بہت نیک ہو، کوئی اللہ والے لگتے ہو۔ مجھے اپنا نام بتاؤ، تمہارا کیا نام ہے؟ بے شک مجھے اللہ نے بنایا ہے، لیکن میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں، میں تو ابلیس ہوں، ابلیس جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں۔ لیکن تمہیں نے تو مجھے راستہ دکھایا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور تمہیں تو مجھے لائٹ دکھائے تھے۔ بوڑھا آدمی ابلیس کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی ابلیس سے پوچھتا ہے، تم نے میری مدد کیوں کی؟ ابلیس بوڑھے آدمی سے کہتا ہے، جب تم پہلی دفعہ کیچڑ میں گرے تھے، اللہ نے تمہارے اور تمہارے پریوار کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ جب تم دوسری دفعہ کیچڑ میں گرے، اللہ نے تمہارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے سوچا اگر تم تیسری دفعہ کیچڑ میں گرو گے تو اللہ کہیں پوری امت کے گناہ نہ معاف کر دے، ایسا میں بالکل نہیں چاہتا، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے چلا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تو تمہارے رب کے یہاں دنیا سے کئی بہتر ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تمہیں سنتا اور دیکھتا ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں۔ تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اگر ساری امت کے گناہ معاف ہو جاتے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے آیا تھا۔ اتنا کہہ کے شیطان غائب ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا آدمی بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے شیطان سے بچایا اور میری نماز نہیں قضا ہونے دی۔ دوستو، اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نیچے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔